بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان رہا، رمضان ابھی تک خیر و عافیت سے گزر رہا ہے، اور الحمدللہ جو نیتیں کی تھیں وہ کافی حد تک اللہ کے خاص کرم احسان کی وجہ سے پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ الحمدللہ چوتھا سال ہے کہ ہماری اکیڈمی میں تراویح کا اہتمام کیا جا رہا ہے، جو بہت عرصے کی ہماری خواہش تھی، لیکن والدین کی بیماری کی وجہ سے میں یہاں پر اس چیز کو ٹائم نہیں دے پا رہا تھا۔ الحمدللہ تراویح میں بھی اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے کہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ دونوں حفاظ پڑھانے والے میرے ہی شاگرد ہیں۔ پیچھے سننے والوں میں الحمدللہ 90% میرے شاگرد ہیں۔ خوشی ہوتی ہے کہ یہ جو پودے لگائے تھے یہ آج پھلدار ہو گئے ہیں۔ جیسے پچھلے بھی میں کسی لیکچر میں نے ذکر کیا، جہاں جہاں کے قرب و جوار میں جتنی بھی جگہوں پر لیکچر چل رہے ہیں، الحمدللہ وہ کسی نہ کسی لحاظ سے میرے شاگردوں میں آتے ہیں یا ہمارے جونیئرز میں آتے ہیں۔ بہت سعادت کی بات ہے کہ زندگی کے ہر ڈائمنشن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خدمت کا موقع عطا فرمایا۔ ہمارے مرنے کے بعد یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج ہمارا لاسٹ لیکچر ہے۔ جیسے لاسٹ جو رات ہوتی ہے اسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، اسی طرح سے ہمارا یہ لیکچر جو ہے یہ پورے رمضان کو کور کرے گا انشاءاللہ۔ جو آپ لوگوں نے چیزیں پوچھیں اور جو سوالات کیے ان سب کو ہم 1 بائی 1 ایڈ بھی کریں گے اور کنکلوڈ بھی کریں گے اپنے سیشن کو۔ سب سے پہلی چیز تو میری آپ تمام لوگوں سے نصیحت بھی ہے اور ریکویسٹ بھی ہے کہ رمضان کی تیاری کم و بیش مہینے سے 2 مہینے پہلے شروع کر دینی چاہیے ہے۔ ہمارے تراویح کا اہتمام پہلے ہم مہینہ پہلے تیاری شروع کرتے تھے تو کچھ نہ کچھ فرق رہ جاتا تھا۔ اس سال جو ٹیم تھی تراویح والی انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم 2 مہینے پہلے تیاری شروع کریں گے۔ میں نے کہا بالکل انشاءاللہ ہم 2 مہینے پہلے تیاری شروع کریں گے۔ تو اس دفعہ کی جو تراویح کی تیاری تھی اور جو اہتمام تھا الحمدللہ اس سے سبھی لوگ مطمئن ہیں۔ تو اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ 2 مہینے پہلے، جیسے رمضان پروگرام پہلی دفعہ ریکارڈ ہو رہا ہے، ہوتا ہر دفعہ ہے، مختلف جگہوں پہ 1 سے زیادہ جگہوں پہ الحمدللہ بولنے کا اللہ موقع فرماتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ 1 مہینہ پہلے ہم نے ورکنگ شروع کی تو اس میں کمی بیشی یہ رہی، سسٹم جو تھے وہ فائنلائز نہیں ہو سکے، ٹیمیں فائنلائز نہیں ہو سکی، اس لیے کہ ہونا یہ چاہیے ہے، جو میری اپنی ٹیموں سے ریکویسٹ ہے کہ جہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہو وہاں کی، رمضان میں خاص طور پر وہاں کی قریب ترین جو ٹیم ہے اس کے ذمہ داری لگائی جائے۔ اب خواہش سب کی ہوتی ہے کہ سر کے ساتھ بیٹھا جائے، جیسے کہ بھی ہم لیکچر دے رہے تھے، آگے پیچھے کے مہینے کی بات ہے، تو 3 دفعہ یہاں پہ لیکچر ریکارڈ ہوا، تو جو بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے وہ بہت خوش ہوئے، کہتے ہیں ہم نے 3 ڈفرینٹ ڈائمنشن میں یہ ٹاپک سمجھ لیا آپ سے۔ تو سبھی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے لیکچر سننا اور یہ سب کرنا، لیکن رمضان کا مہینہ ہے، گرمی زیادہ ہوتی ہے، آپ کئی کلومیٹر دور سے آنے کی کوشش کریں گے اور اگر ہمیں انتظار کرنا پڑ جائے، پھر ہمارے اس کے بعد کے سیشنز ہوتے ہیں تو معاملات کافی خراب ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اور آپ کو بھی رمضان کی تیاری کم و بیش مہینے سے 2 مہینے پہلے کرنی چاہیے، ہر چیز کے لحاظ سے، تو اس میں الحمدللہ بہتری آ جائے گی کافی زیادہ۔ کسی نے پوچھا حسد اور رشک میں آپ کیا فرق رکھتے ہیں؟ دیکھیں میں نے تو برین کی سٹیٹ سے لے کے چلا آپ لوگوں کو، اور میں نے یہ کہا کہ اگر آپ کی برین کی سٹیٹ جو ہے
معذرت، برین کی اسٹیٹ جو ہے وہ اگر ایسی بن جائے جس میں نفرت آ رہی ہو، جس میں آپ کو خوشی کے بجائے تکلیف کا عنصر نظر آ رہا ہو، تو اس میں وہ حسد ہے۔ اگر آپ اس طرح سے سوچیں کہ نہیں انشاءاللہ تعالی محنت کر کے میں بھی یہ علم کا رتبہ لوں گا، اور آپ اس کے آگے جانے پہ خوش ہو رہے ہیں اور دوسروں کو اس کے بارے میں بتا کے خوش ہو رہے ہیں، تو خوش ہو رہے ہیں تو رشک ہے۔ اب دیکھیں ایک ہی ایونٹ ہوا ہے، آپ کا کوئی ساتھی ہے وہ آپ سے آگے نکل گیا ہے، اب ایک کے بتانے میں آپ کو نفرت آ رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، اور ایک کو بتانے میں آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہے، تو دونوں میں فرق تو موجود آ گیا۔ یہی حسد اور رشک میں فرق ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مقام پہ فرمایا، جس عبادت میں علم شامل نہ ہو اس میں خیر نہیں ہے، جس علم میں فہم نہ ہو، جس قرأت میں تدبر نہ ہو، اس میں بھی کوئی خیر نہیں ہے۔ شروع سے میں نے آپ سے کہا کہ قرآن و حدیث کا ایسے پڑھنا جیسے ہم نے ان لیکچرز کے دوران پڑھا، نماز کا ایسے پڑھنا جن لیکچرز کے دوران ہم نے پڑھا، عام معاملات کا ایسے چلنا جیسے علم کے ساتھ چلنا۔ آپ کوئی بھی میڈیسن لے رہے ہیں، وہ بغیر علم کے لیں تو 50% چانس ہے وہ کام دکھا دے گی، 50% چانس ہے کہ آپ کو اس کا نقصان ہو جائے گا۔ اب ہمیں کوشش کیا کرنی ہے؟ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ سمجھ کے چلنا ہے تمام چیزوں کو۔ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کو پڑھنا کیسے ہے، تدبر کے ساتھ پڑھنا ہے، اس میں سے اپنی زندگی میں شامل کرنے والی چیزیں تلاش کرنی ہیں۔ ہمیں سمجھنا ہے کہ گفتگو کیسے کرنی ہے، کمیونیکیشن کیسے کرنی ہے۔ بے وجہ کی گفتگو جو ہے وہ بھی ہمارا بہت وقت ضائع کر دیتی ہے۔ میں قرب و جوار میں دیکھتا ہوں، اگر ہم اپنے پورے دن کی گفتگو کو دیکھیں تو اس کا میں جو کام کی بات ہوتی ہے شاید وہ 5 سے 7 منٹ کی، وہ بھی میں شاید کے بریک ہے۔ کسی موقع پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داناؤں کے سامنے بے سروپا باتیں نہ کرو ورنہ وہ خفا ہو جائیں گے، کم عقل سے اونچی باتیں نہ کرو ورنہ وہ تمہاری تکذیب کرے گا، علم کے اہل کو علم سے محروم نہ کرو، یہ معصیت ہے، نااہل سے علمی گفتگو نہ کرو ورنہ وہ تمہیں ہی جاہل کہے گا، علم ہو یا دولت تم پر دونوں کے کچھ حقوق ہیں۔ ہمیں تدبر کے ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم جو بھی چیز کر رہے ہیں اس میں اس دنیا اور اس کے بعد والی دنیا کا حاصل کیا ہے۔ اگر ہم رمضان کو ہی لیں تو میرا ہر رمضان میں لوگوں سے یہ سوال ہوتا ہے اور اپنے آپ سے بھی ہوتا ہے کہ اس رمضان سے ہم نے کیا حاصل کیا۔ جیسے میں اپنی بات بتاؤں گا، کوئی رمضان گزرا جس سے ہمیں غیبت سے چھٹکارا مل گیا الحمدللہ، کوئی رمضان گزرا جس میں ہمیں علم کی پیاس اتنی بڑھا دی کہ بقیہ دنیاوی کوئی پیاس اس کے مقابل ہے ہی نہیں، کوئی ہمیں رمضان ایسا ملا جس میں سنت سے محبت بے انتہا تازہ ہو گئی، کوئی رمضان ایسا ہمارا گزرا جس میں احتیاط والی زندگی اور بڑھ گئی، کوئی رمضان ایسا گزرا جس نے ہمیں سفید کپڑے پہننے کی خواہش پیدا کی، میرے نبی کو پسند ہیں اور اس پہ داغ نظر آتا ہے، یہ بھی ایک خصوصیت ہے اس کی۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس دفعہ کے رمضان سے ہمیں کیا حاصل ہوا۔ پہلے تو میں اپنی بات بتا دیتا ہوں، پھر آپ سے میں سوال ڈالتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کے صدقے، اپنے رحم کے صدقے جو دیا وہ خاموشی دی۔ اب الحمدللہ ایسی خاموشی ہے کہ گفتگو بہت منیمائز ہو گئی، یعنی کہ جس بات کے لیے مجھے گھنٹہ چیخ چیخ کے بولنا پڑتا تھا
الحمدللہ وہ اب چند لفظوں میں پوری ہو جاتی ہے، تو بقیہ پھر خاموشی کے ساتھ تفکر چلتا ہے۔ تو میں اگر اس چیز کو دیکھوں تو مجھے اس رمضان کا حاصل جو ملا وہ خاموشی ملی۔ اب اسی میں میرا بقیہ تمام سے یہ سوال ہے کہ آپ کو کیا ملا؟ اچھا، اب کیا ہوگا، اب دیکھیے گا جب یہ سوال ڈالا جائے گا تو سب یہی بولیں گے کہ بہت کچھ ملا۔ وعلیکم السلام۔ لیکن ملنا ہم اسے نہیں بولتے، ملنا ہم اسے بولیں گے جو کہ آپ کے جسم کے اندر سرایت کر گیا ہوگا۔ ایسا نہ ہو جیسے ہم بولیں کہ میرے اپنے جو حفاظ اسٹوڈنٹ ہیں، وہ کبھی میں ان سے پوچھتا ہوں رمضان سے پہلے کہ اس دفعہ آپ تراویح پڑھائیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ سر یہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ہمیں یہاں بلا لیتے ہیں، ورنہ پورا سال وقت نہیں ملتا پڑھنے کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 15-20 دن کے بعد دوبارہ سے اپنی دنیاوی روٹین پہ چلے جاتے ہوں گے۔ تو ہمیں وہ چیز اختیار کرنی ہے، وہ چیز تلاش کرنی ہے جو اس رمضان سے ہمیں ملی، جو کہ اگلے رمضان تک اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی تو وہ ہمارے ساتھ چلتی رہے۔ اگر کوئی ایک نہ، ایک سے زیادہ بہت کم لوگ ہوں گے، جیسے میں نے کہا وہ اللہ کے ولی ہوں گے جنہیں ایک سے زیادہ چیزیں اس رمضان میں ملی ہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ والی بات بری لگ رہی ہو، لیکن میں اپنا تجربہ بول رہا ہوں، اور غلط بھی ہو سکتا ہے، انسان کا تجربہ ہے یہ۔ لیکن آپ اس جھنجھٹ میں نہ پڑیں کہ 10 12 15 چیزیں آپ کو اس رمضان سے مل گئیں۔ ہاں، کوئی ایک چیز بھی مل گئی، کوئی ایک چیز بھی مل گئی تو وہ بہترین چیز ہے، اس لیے کہ ایک ایک کر کر ہی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہوگی۔ بقیہ ارد گرد دیکھنے والی نگاہ کو اس میں کنورٹ کر لیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ کوئی بھی چیز جب آپ نے دیکھنی ہے تو پیمانہ جو ہے وہ آپ نے اپنی خواہش کو نہیں رکھنا، پیمانہ جو آپ نے رکھنا ہے وہ قرآن و حدیث کو رکھنا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے اس کا بگاڑ کا ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی خواہش کے تحت زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ جب آپ خواہش کے تحت زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو شیطان کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے، وہ بہت آسانی سے آپ کے دماغ پہ چھا جاتا ہے۔ تو اگر آپ نے قرآن و حدیث سے تلاش کرنا ہوگا تو اسے دیکھنا بھی پڑے گا، اور کسی نہ کسی علم والے سے آپ کو تعلق بھی رکھنا پڑے گا۔ تو یہ تو ایک سادہ سادہ سی چیزیں تھیں جو کہ میں نے آپ سے اس رمضان سے متعلق باتیں کی۔ بقیہ یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے ہو سکتا ہے کہ ہم سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہوں، ہم بھی اس کو توبہ طائف کرتے رہتے ہیں، اور اگر آپ کے اسٹڈی میں کوئی ایسی غلطی سمجھ میں آتی ہے تو ریفرنس کے ساتھ آپ ہمیں میل کر دیجئے گا تاکہ کسی اور جگہ بیان کرتے ہوئے وہ ہم سے غلطی دوبارہ دہرائی نہ جائے۔ ویسے احتیاط والی زندگی کے ساتھ گزارنے میں الحمدللہ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ غلطی کا گنجائش کم ہوتا ہے، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے۔ پھر اگر اس رمضان کو اگر میں کنکلوڈ کروں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جہاں برائیاں بڑھ رہی ہیں وہیں نیکیاں بھی بڑھ رہی ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ علم پھیلانے والے جو ہیں وہ اپنے پہ محنت نہیں کر رہے۔ کل پرسوں کا میں واقعہ سناتا ہوں آپ کو کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ موٹر سائیکل کو پنکچر لگوانے کسی دکان پر گئے، تو وہ کہتے ہیں جو وہ دکاندار تھے، جو لگانے والے تھے، ان میں سے کسی نے بھی روزہ نہیں رکھا ہوا تھا، اور منہ میں یہ گٹکا جو دنیاوی مسالہ ہوتا ہے یہ منہ میں ڈالا ہوا۔ تو آپس میں وہ باتیں یہ کر رہے تھے کسی اور صاحب کا نام لے کے، کہتے ہیں یار وہ جو پنچر والا ہے نا، وہ ایک پنچر ہوتا ہے تو 3 بنا دیتے ہیں، تو بھائی ہم سے تو یہ حرام نہیں کھایا جاتا۔ انسان حق حلال کی کم کھا لے، 500 800 لے کے جاتے ہیں، لیکن حلال کے پیسے ہم لے کے جاتے ہیں۔ لیکن بات انہوں نے بہت اعلیٰ کی، لیکن ان کو کسی نے جو دین سکھایا تھا اس میں یہ تھا کہ روزہ رمضان کا چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن یار اس طرح حرام نہیں کھانا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جو ہیں
وہ چوری چکاری کر لیتے ہیں، لیکن بقیہ معاملات اپنے سیدھے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ برین کی جو ان کی اسٹیٹ بنی وہ ٹرو مسلم والی اسٹیٹ نہیں بنی، وہ والی اسٹیٹ بنی، یعنی کہ وہ ان کا اپنا نام ہم لے دیں، وہ دین، جو بھی نام ہو وہ دین ہے جس میں یہ چیزیں کی اجازت ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم مکمل دین سیکھیں، ٹرو دین۔ جب ہم اس میں سے خواہش نکال دیں گے تو، اور رمضان کا مہینہ ہوتا ہی تقوی حاصل کرنے کا ہے، تو خود بخود ہماری اسٹیٹ جو ہوگی بائی ڈیفالٹ ویسی بن جائے گی۔ یاد ہوگا ہم نے اس میں کوئی ایک مثال دی تھی کہ جب پلاسٹک کی مٹیریل ہوتا ہے اس کو میلٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ جس ڈائی میں ڈالیں گے یہ ویسا ہی ہو جائے گا۔ اب آپ اس میں یہ والی ڈائل ڈال دیں، آپ اس میں جھوٹ والی، نفرت والی، جو بھی ڈال دیں۔ آپ ٹی وی پر دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو خود بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، پھر بھی بول رہے ہوتے ہیں، غلط چیزوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو خود پتہ ہوتا ہے کہ ابھی یہاں جو ہم دینی پروگرام کر رہے ہیں اس کے بعد جا کے ہم نے کوئی برا کام کرنا ہے اس چیز کے لیے، لیکن وہ اس چیز کو نہیں سنبھال پا رہے ہوتے۔ یہ ان کے دماغ کے فلٹر ہیں جو ایسے لگ گئے ہیں، تو ہمیں ان فلٹرز پہ بھی کام کرنا ہے، تھوڑا تھوڑا وقت دے کے۔ رمضان کے بعد اگر آپ لوگ صرف 15 منٹ بھی تدبر کے ساتھ قرآن و حدیث کو دینا شروع کر دیں تو الحمدللہ مجھے امید ہے کہ اگلے رمضان سے پہلے ہی آپ کی پوری زندگی بدلی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ سیکھنے والی نیت کے ساتھ وقت دیں۔ کنکلوڈ کرنے کی طرف میں جاؤں گا۔ کوشش میری یہی ہے کہ آج کا لیکچر بھی 15 سے 20 منٹ میں ہو جائے، اور آپ سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ جیسا بھی آپ کو یہ لگا سیریز، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہمارے لحاظ سے ایک بڑا کام کروا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر کسی پر رحم فرماتا ہے تو اس سے نیکیاں بھی کرواتا ہے، اور اس نیکیوں کے صدقے انعامات مل رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم میں تو یہ طاقت نہیں تھی کہ اتنا اسٹڈی کرنا ڈیلی بیسس پہ، سینکڑوں ہزاروں کے لحاظ سے پیجز پڑھنا اور اس میں سے ایکسٹریکٹ کر کے اس کو 15-20 منٹ میں ایسے لے کر آنا کہ عام آدمی اس کو سن بھی سکے اور سمجھ بھی سکے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر خاص احسان کیا کسی بھی وجہ سے، اور یہ آج مکمل ہونے جا رہا ہے۔ اختتام پر دعا سے ہی ہم اختتام کریں گے۔ جب میں نے یہ پہلی کتاب لکھی تھی تو اس میں جو دعا لکھی، قرآن میں جن جن مقامات پہ دعائیں آئی ہیں ان کو میں نے لیا اور اس کی سمیٹری کریٹ کرنے کی کوشش کی۔ دعا انسان کا انفرادی فعل ہے، چند جگہوں پر چھوڑ کر جو کہ اجتماعی ہوتے ہیں اس کے علاوہ پسند کیا جاتا ہے کہ انسان انفرادی طور پہ دعا کرے۔ تو یہ جو بھی ساری دعائیں ہیں یہ مجموعہ ہے وہاں سے، تو اسی کو میں پڑھ کر ختم کرنے کی طرف جاتا ہوں۔ اے ہمارے رب، ہم مسلمان ہو گئے، تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لیجئے جو تصدیق کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اگر آپ مغفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو واقعی ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اے پروردگار، تو ہم سے قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت اپنی اطاعت گزار رکھ، ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول فرمانے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ اے رب ہمارے، ہمیں تیری طرف لوٹنا ہے، اے ہم پروردگار ہمیں ثابت قدمی دے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے اللہ، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے۔ اے ہمارے رب، تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔
اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے، بس ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی رکھ، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے۔ اے ہمارے پالنے والے اللہ، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی مان لی، بس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بخش، اور ہم سے ہمارے کاموں میں بیجا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرمایا، اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ اے ہمارے پالنے والے، تو جسے جہنم میں ڈالے یقیناً تو نے اسے رسوا کیا، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے پروردگار تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہمیں عذاب آگ سے بچا لے۔ ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ کر دیجئے حق کے موافق، اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کو آسان کر دے۔ پروردگار میرا علم بڑھاتا رہے۔ اے ہمارے پروردگار تو نے ہر چیز کو اپنی بخشش اور علم سے گھیر رکھا ہے، بس تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیری راہ کی پیروی کریں، تو انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچا لے۔ اے ہمارے رب تو ہمیں ہمیشگی والی جنتوں میں لے جا جن کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ ہمارے باپ دادوں اور اول ادوں میں سے بھی ان سب کو نیک عمل ہیں، ان سب کو جو نیک عمل ہیں۔ یقیناً تو غالب و باحکمت ہے، ہمیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھ۔ حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جسے برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے رحمت کر دی، بہت بڑی مطلب یابی تو یہی ہے۔ اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر انعام کی ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو خوش ہو جائے، اور تو میری اولاد میں بھی صلاحیت پیدا کر، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمان ہوں۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے، اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال۔ اے ہمارے رب بے شک تو شفقت مہربانی کرنے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا، اور تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اے اب ہمارے پالنے والے ہماری خطاؤں کو بخش دے، بے شک تو ہی غالب حکمتوں والا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں ضیاء عطا فرما، ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے ہمارے رب تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اے ہمارے پرورش کرنے والے اللہ، ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبان کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما، اور ہماری جان حالت اسلام پر نکالیے۔ اے ہمارے رب میری دعا قبول فرما، آمین آمین آمین۔ اس کے بعد صرف فکر، خاموشی، فکر، طالب دعا، محتاج دعا۔ السلام علیکم۔